اٹھو گردش جام آسماں کو لوٹا دیں، یہ لامکاں کا لکھا لامکاں کو لوٹا دیں۔ ڈرے نہ شہر کے حاکم کی گیرودار سے ہم، ملے جو شاہ سے اس ارمغاں کو لوٹا دیں۔ کلیم چاہے اگر ہم سخن نہ ہوں اس سے، خلیل آئے اگر مہماں کو لوٹا دیں۔ تہی سبت چمنستاں کے در سے بے خدشہ، جہاں سے آئیں لٹیرے وہاں کو لوٹا دیں۔ بصلا بال فشا نان صبح گاہی کو، شجر کی ڈالیوں سے آشیاں کو لوٹا دیں۔ نہ ہوگا باعث حیرت کہ حیدری ہیں ہم، گر آفتاب کا رخ خاوراں کو لوٹا دیں۔ نوائے غالب یعنی غالب کا کلام یا غالب کا نغمہ۔ یہ ساری غزل غالب کی اپنی اور موضوع کے لحاظ سے مسلسل اور خاصی مشہور غزل ہے۔ اے محبوب تو آ کہ ہم آسماں کے دستور میں تبدیلی لائیں، بدل ڈالیں، اور آسمان کی گردش سے انسانوں کی تقدیر وابستہ ہے۔ ہم دونوں عاشق اور معشوق ایک ایسی دنیا وجود میں لائیں جو ہمیں پسند ہو یا ہماری مرضی اور خواہش کے مطابق ہو۔ اگر کوتوال کی طرف سے کوئی گرفت یا باس پرس ہو تو ہم کوئی پرواہ نہ کریں، بے خوف رہیں، اور اگر بادشاہ کی طرف سے بھی کوئی تحفہ آئے تو ہم واپس کر دیں، یعنی ہم اپنی خلوت میں مخل ہونے، خلل انداز ہونے کی کوئی بھی صورت پیدا نہ ہونے دیں۔ گویا ہم ارباب اقتدار اور ان کی ہم سے مخالفت سے بے پرواہ اور بے خوف رہیں۔ اگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی ہم سے باتیں کرنا چاہیں تو ہم ان سے بات نہ کریں، اور اگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ہمارے مہمان ہونا چاہیں تو انہیں ہم واپس بھیج دیں۔ مطلب یہ کہ ہم دونوں عاشق اور معشوق اپنی خلوت میں کسی کو بھی مخل نہ ہونے دیں۔ ہم صبح کے وقت پودوں کی ٹہنیوں سے پھول چننے والے باغبانوں کو سختی سے روک دیں اور یوں انہیں خالی ٹوکری کے ساتھ گلستان کے دروازے ہی سے واپس بھیج دیں، گویا رات کے تصور میں وہ لوٹ جائیں۔ صبح سویرے جو پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر شاخوں پر آ بیٹھے ہوں، انہیں پیار و محبت سے صلح و آشتی کے ساتھ واپس ان کے گھونسلوں کی طرف بھیج دیں۔ اس سے پہلے شعر میں باغبانوں کے لیے سخت برتاؤ کی بات کی ہے اور پرندوں کے معاملے میں صلح و آشتی سے کام لیا ہے تاکہ ان کا دل نہ دکھے۔ ان تمام اشعار میں مختلف صورتوں میں عاشق و معشوق کی خلوت میں مخل ہونے والوں کو اس کا موقع نہ دینے کی بات کی ہے۔ ہم دونوں حیدر سے وابستہ یا ان کے پیروکار ہیں، اس لیے اگر ہم سورج کو مشرق کی طرف لوٹا دیں تو یہ تعجب کی بات نہ ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ران پر سر رکھے سو رہے تھے۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ حضور نے ہاتھ کے اشارے سے سورج کو مغرب سے مشرق کی طرف لوٹا دیا تھا۔ بعض کے مطابق اس معجزے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایک موقع پر حضرت علی حضور اکرم کی ساتھ تھے، سورج غروب ہونے والا تھا، جس کے باعث حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو رہی تھی۔ حضور نے اپنے معجزاتی ہاتھ سے سورج کو کچھ دیر کے لیے مشرق کی طرف لوٹا دیا اور یوں انہیں حضرت علی کو نماز عصر پڑھنے کا موقع مل گیا۔